رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تک حسنۃ یضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ترد البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اور معزز علماء کرام، علاقے کی مشہور ہستی حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب دامت برکاتہ، مولوی محمد شریف صاحب اور تمام ہی اساتذہ کرام، میں ابھی راستے میں ہمارے ساتھیوں کو بتا رہا تھا، مولانا امین اللہ صاحب کو، مولانا ریاست اللہ صاحب کو، کہ ابھی تقریباً 6-7 مہینے پہلے میں جس محلے میں رہتا ہوں جہانگیر آباد میں، وہاں ایک سفیر آئے اور انہوں نے اعلان کیا اور بقائن کا نام لے کر اعلان کیا، اور میرے حساب سے وہ نیا نام تھا مدرسے کا بھی، اور سفیر بھی جانے پہچانے نہیں تھے۔ میں نے اس مدرسے کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت سنا تو تھا پہلے سے، خیر بہرحال نماز کے بعد انہوں نے چندہ کیا۔ میں نے ان سے پوچھا بقائن میں تو ایک ہی مدرسہ ہے مولانا حشمت اللہ صاحب کا، دوسرا ایک اسکول قائم کیا ہے سلیم ٹیلر صاحب نے، ان دونوں کو میں جانتا ہوں، یہ کہاں کا مدرسہ ہے بقائن میں؟ کہنا صاحب یہ بھی ایک مدرسہ ہے اور نپانی یا خنجر جوڑ کے اوپر ہے، اور میں وہیں سے آیا ہوں۔ یہ 6-7 مہینے پرانی بات ہے، اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس مدرسے میں یہاں پر پہنچا دیا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید بھی وہی مدرسہ ہوگا، وہی ادارہ ہوگا جس کا اعلان اس وقت میرے سامنے وہاں کیا تھا۔ خیر بہرحال میں نے دیکھا الحمدللہ آپ حضرات طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر انعامات سے نواز رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مال قرآن کی نسبت پر خرچ ہو جائے۔ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، اور پھر حدیث پاک کا مفہوم یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے علاقے کی جو کہاوت ہے وہ اسی حدیث پاک کے مفہوم سے میل جول کھاتی ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لیا دیا آڑے آتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لیا دیا آڑے آتا ہے، یعنی جو کچھ ہم اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں وہ آڑے وقت میں ہمارے کام آتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں؟ بلاؤں کو دور کرتے ہیں۔ میں پہلے اس پر ایک واقعہ سنا دوں، پھر انشاءاللہ بعد میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ صدقہ خیرات کس طرح بلاؤں کو ٹالتے ہیں؟ آخرت میں تو فائدہ پہنچائیں گے ہی،
اور آخرت میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں غلے کی مثال دی گئی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گیہوں کا دانہ، اس میں گیہوں کا لفظ نہیں ہے قرآن میں، لیکن آگے جو تشریح ہے وہ بتا رہی ہے کہ گیہوں کا دانہ ہی مراد ہے۔ گیہوں کا دانہ جس کو کاشتکار بوتا ہے، اس ایک دانے میں لگتی ہیں 7 بالیں۔ اب بالیں گیہوں کے علاوہ دوسرے غلے میں لگتی نہیں، 7 بالیں، اور ہر بالی میں دانے ہوں کتنے؟ 100، تو ایک دانے کے کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ یہ مثال ہے اس مال کی جس کو ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کے 700 دانے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها۔ اگر انسان کوئی مال خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے اجر کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک نیکی 20 لاکھ نیکیوں تک بڑھا دی جاتی ہے۔ یضاعفہ کے ذیل میں لکھی ہے وہ حدیث، کہ حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں بعض حدیثوں میں کہ ایک نیکی کی 20 لاکھ نیکیاں، ایک دانے کے 20 لاکھ دانے، ایک بورے کے 20 لاکھ بورے اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور اصل میں یہ اخلاص کے اوپر ہوتا ہے، جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی اس میں اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دکھاوے کے لیے فلاں صاحب نے 500 دیے ہیں تو میں 5000 دوں گا تاکہ میرا نام ہو کہ 5000 کا بھی چندہ آیا تھا، کس نے دیا تھا؟ فلاں صاحب نے، گئے سب پانی میں، گئی بھینس پانی میں، اب اٹھے گی نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو خیر بہرحال صدقہ خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں، آخرت میں تو اجر و ثواب ملے گا ہی، دنیا میں بھی ٹلتی ہیں۔ ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو شوق ہوا اس بات کا کہ جاننا چاہیے کہ قبر میں پہلی رات کیسے گزرتی ہے، قبر میں مرنے کے بعد پہلی رات کیا ہوتا ہے اور کیسے گزرتی ہے۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ایک رات قبر میں سو کر بتائے گا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ اعلان کر دیا، اعلان بار بار دہرایا جا رہا ہے، جو بھی ایک رات قبر میں سو کر بتائے گا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ کوئی تیار نہیں، زندہ آدمی قبر میں سو کر بتائے، کون ہمت کر سکتا ہے؟ کوئی تیار نہیں۔ بہت دن ہو گئے، ایک کنجوس آدمی تھا، ایک کنجوس جو کبھی بھی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا، نہ کسی مدرسے میں نہ کہیں مسجد میں، کنجوس۔ اس نے اعلان سنا، اس نے سوچا ہے 1 رات ہی کی تو بات ہے اور اگلے دن 1 لاکھ روپے پکے، چلو میں تیار ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے کہا چلو چلتے ہیں اپن بادشاہ کے پاس، پہلے پکا کروا لیں اس سے کہ یہ پکوں میں ملیں گے 1 لاکھ روپے۔ جا رہے تھے راستے میں باتیں کرتے ہوئے، راستے میں مل گیا ایک فقیر مانگنے والا، وہ دے اللہ کے نام پہ، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے حج کروائے۔ 1 روپے میں ہی حج کروا دیتے ہیں فقیر لوگ، معلوم ہے؟ اللہ تیرا جوڑا سلامت رکھے، اس کو دے دو تو سلامت رہے گا، نہیں تو نہیں۔ عجیب عجیب طرح سے مانگتے ہیں۔ ایک صاحب رمضان کا مہینہ تھا، آئے، میں نے 1 روپیہ دیا، کہ اللہ شرم نہیں آ رہی 1 روپیہ دیتے ہوئے؟ میں نے کہا شرم،
کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں زکات اور فطرہ دو، آپ 1 روپیہ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا میں تو 1 ہی دوں گا آپ کو، کہ مجھے نہیں چاہیے، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسے ایسے فقیر آتے ہیں۔ خیر بہرحال راستے میں مل گیا اس کو فقیر، کہنے لگا دے اللہ کے نام پہ، کہنے لگا چل چل میں تو خود لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس فقیر نے کہا ارے دے 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 دے، تیرا کام بن جائے گا۔ اب اس نے اس جملے پر غور کیا کہ یار ہو سکتا ہے یہ فقیر اسی معاملے میں کہہ رہا ہو کہ تیرا کام بن جائے گا، چلو اس کو دینا چاہیے۔ اب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ساری جیبیں خالی۔ وہ کنجوس آدمی پیسے لے کے تھوڑی چلتا ہے، ایسا نہیں کسی کو چائے پلانا پڑ جائے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو ساری جیبیں خالی۔ اس نے فقیر سے ہی پوچھا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا دے دوں؟ تو اس فقیر نے کہا کہ دیکھ لے جو بھی مل جائے وہ دے دے۔ اب اس نے نیچے زمین پر ادھر ادھر دیکھا تو ایک بادام کا چھلکا پڑا ہوا تھا۔ کیا پڑا تھا؟ بادام کا چھلکا۔ اب فقیر نے کہہ دیا تھا جو بھی مل جائے دے دے۔ اس نے بادام کا چھلکا اٹھایا اور اٹھا کر فقیر کو دے دیا۔ فقیر دعائیں دے کے چلا گیا۔ اب یہ گئے بادشاہ کے پاس، میں تیار ہوں 1 رات قبر میں سونے کے لیے، 1 لاکھ روپے پکے؟ بالکل پکے۔ چلو ٹھیک ہے تیاری کرو۔ قبر تو پہلے سے ہی کھود کے تیار کر کے رکھ لی تھی، جنازہ تیار کیا گیا، نماز تو نہیں پڑھائی کیونکہ زندہ آدمی کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ لوگ لے کر چلے جس طرح مردے کو لے کر جاتے ہیں قبرستان میں، اور یہ لیٹا ہوا تابوت پہ۔ گئے قبر میں اس کو لٹایا، کفن پہنایا، اچھا نیا کفن عمدہ، قبر میں اس کو لٹایا اور لٹا کر جس طرح مردے کو دفن کرتے ہیں اس طرح اس کو دور ایک تھوڑی سی ایک سوراخ بنا دیا تھا اس میں تاکہ ہوا پہنچتی رہے۔ خیر بہرحال اس کو دفن کر دیا، مٹی اوپر سے ڈال دی اور سارے لوگ واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے کفن ہٹایا، سوچنے لگا کہ دیکھ لوں قبر میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا چاروں طرف، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا چلو اب 1 لاکھ روپے صبح اپنے پکے ہیں بالکل۔ یہ سوچ کر اس نے کفن اپنے اوپر ڈالا اور کہا چلو اب نیند لے لیتے ہیں، ایک ہی نیند میں تو صبح ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو قبر میں ایک بہت بڑے سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ جس طرح سانپ پھن پھیلاتا ہے یہ آواز اس کو سنائی دی۔ اب اس نے ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو اس کے تو ہوش حواس غائب ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ بہت بڑا سانپ اس کی قبر میں موجود ہے اور اس کو کاٹنے کے لیے پھن پھیلائے پھر رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے سانپ کو دیکھا تو پیشاب پخانہ سب نکل گیا اس کا ایک دم، اور اپنے آپ کو کوسنے لگا، کائے کے 1 لاکھ روپے اور کہاں کی مصیبت، یہ تو اب مرا بھی۔ اور جب انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے نا تو پھر اب اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اب جو ہونا ہوگا ہوگا، سارا علاج کرا لیا، فائدہ ہی نہیں ہو رہا، اب جو اللہ کا حکم ہوگا۔ یہی اس نے یہ سوچا کہ اب سانپ نے مجھے کاٹا اور میں مرا، یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور پڑ گیا۔ بہت دیر ہو گئی سانپ نے اس کو کاٹا نہیں، تو اس نے سوچا کہ اچھا آواز برابر آ رہی ہے، سانپ کے پھنکارنے کی آواز برابر۔ اس نے دھیرے سے ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ جیسے ہی وہ سانپ
کاٹنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے تو وہ بادام کا چھلکا بیچ میں آ جاتا ہے اور سانپ کو کاٹنے نہیں دیتا۔ وہ بادام کا چھلکا جو اس نے فقیر کو اٹھا کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا دے دے شاید تیرا کام بن جائے، سانپ دوڑ کر سرہانے کی طرف کاٹنے کے لیے آتا ہے تو وہ بادام کا چھلکا اڑ کر ادھر آ جاتا ہے اور ادھر سے بھی کاٹنے نہیں دیتا۔ سانپ تیسری طرف آتا ہے کاٹنے کے لیے اور وہ بادام کا چھلکا اڑ کر ادھر چلا جاتا ہے اور کاٹنے نہیں دیتا۔ یہ منظر اس نے دیکھا، بے ہوش ہو گیا اور پھر اس کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا۔ اب صبح ہوئی، سب لوگ آئے، قبر کھود کر دیکھا، سانپ تو غائب تھا کیونکہ وہ تو عالم برزخ کا ایک نظارہ اللہ نے اس کو دکھایا تھا۔ اس کو دیکھا تو اس کا پورا جسم سفید پڑ چکا تھا، ایک دم مرا نہیں تھا، سانس چل رہی تھی۔ ڈاکٹروں کو بلایا، اس کو نکالا، پانی پلایا اور دوا کھلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، آنکھیں کھول دی اس نے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں ارے کیا ہوا کچھ بتا تو، لیکن بولنے کی ہمت نہیں۔ وہ منظر قبر کا بار بار اس کے سامنے آ رہا۔ تھوڑی دور تک چلے، اب کچھ بولنے کی طاقت آئی۔ لوگوں نے پوچھا ارے کچھ تو بتا کیا ہوا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ میرے گھر لے چلو، گھر انعام لینے نہیں جانا، گھر چلو۔ گھر لے کر گئے سب لوگ، اور جب گھر پہنچے تو بولنے کی طاقت اور ہمت اس کے اندر آ گئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے، بچوں سے کہا سنو ادھر، وہ فلانی طاق میں اتنے پیسے رکھے ہیں لے کر آؤ۔ آ گئے۔ وہ فلاں جگہ سونا رکھا ہے وہ لے کر آؤ، فلاں جگہ چاندی رکھی ہے، فلاں جگہ وہ سکے رکھے ہیں، سب لے کر آؤ۔ جب سارا مال اس نے اپنے سامنے منگوا لیا تو سب لوگوں کے سامنے وہ کہتا ہے یہ سارا مال میں نے اللہ کے لیے صدقہ کیا۔ اب سارے لوگ حیرت میں، بیوی بھی حیرت میں، بچے بھی حیرت میں۔ آج تک تو 1 روپیہ اس نے خرچ نہیں کیا تھا، آج سارا مال کیوں دے رہا ہے؟ اس سے پوچھا تو کہنے لگا ارے تمہیں نہیں پتا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، بادام کے چھلکے نے مجھے عذاب قبر سے بچایا ہے، اس لیے میں نے تو آنکھوں سے دیکھ لیا، میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ صدقہ خیرات جو ہم مدرسوں میں دیتے ہیں، بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم پر دے رہے ہیں، یہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ دنیا میں بھی آفتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں اور آخرت میں تو کتنا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ارے مال کہیں پر بھی خرچ ہو جاتا ہے نا، ذرا سا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتا ہے میاں 50,000 کا فلانا انجیکشن لے کے آؤ پہلے تو، جبکہ کچھ نہیں ہوتا سارا، جانچ کراؤ کچھ نہیں، لاکھوں روپے ذرا سی دیر میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا دماغ کی رگ پھڑکنے لگی، ڈاکٹر کہتا ہے ارے وہ بلیڈ ہیمریج ہونے والا ہے، جلدی سے بھرتی کرو۔ تو یہ پیسے تو کہیں بھی خرچ ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ خرچ ہو جائے مدرسوں پر، طلبہ پر، علماء پر، قرآن پر اور دینی تعلیم پر۔ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ہمیں اپنی خوش قسمتی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو میں نے ایک واقعہ سنا دیا بطور تمہید کے، اور جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت چونکہ آج شب قدر بھی ہے، شب برات ہے، اور حلوہ بن رہا ہوگا ہمارے یہاں بہت سے گھروں میں، بنتا ہے ابھی بھی نہیں بنتا؟ اچھا، مجھ سے تو پوچھنے آتے ہیں بہت سے لوگ کہ صاحب حلوہ کھانا کیسا ہے، تو میں کہتا ہوں بھیا پہلے حلوہ لا کے تو بتاؤ ہوتا کیسے ہے، پھر میں بتاؤں گا جائز ہے کہ نہیں۔ آج تک کسی نے نہیں بتایا لا کے، سب پوچھ کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ شب برات یعنی چھٹکارے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات، اللہ تعالیٰ
جہنم سے آزاد کرتے ہیں اپنی ایمان والے بندوں کو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں، کتنے ہی زیادہ ہوں، زمین اور آسمان گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ نام سنا ہوگا حجاج ابن یوسف کا۔ جو لوگ جماعت میں گئے ہیں، جو تعلیم میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے سنا ہوگا حجاج ابن یوسف کا نام۔ حجاج ابن یوسف نے بڑے مظالم کیے، ناحق لوگوں کو قتل کیا۔ جانتے ہیں آپ حجاج ابن یوسف نے جن لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا ان کی تعداد 1,00,000 ہے۔ اپنے ہاتھ سے جن لوگوں کو قتل کیا حجاج ابن یوسف نے ان کی تعداد 1,00,000۔ اور حجاج کی پولیس نے حجاج کے حکم سے جتنے لوگوں کو قتل کیا ان کا کوئی شمار نہیں لگا سکا کہ کتنے لوگوں کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا۔ کوئی گن نہیں سکا، اتنے لوگ۔ حالانکہ ایک مسلمان کے قتل پر اللہ نے 5 سزائیں قرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ تو حجاج ابن یوسف نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا، قید و بند میں ڈالا، مظالم ان کے اوپر کیے بے شمار۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن ساری امتیں اپنے اپنے ظالموں کو پیش کریں اللہ کے سامنے اور یہ امت صرف حجاج ابن یوسف کو پیش کر دے تو حجاج ابن یوسف کے مظالم ساری امتوں کے ظالموں سے بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ اللہ کا اعلان ہے کفر و شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔